ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، میں ایک ہوں، اللہ ایک. اللہ الصمد، فرما دیجئے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، سارا عالم اس کا نیاز مند ہے اور اللہ بے نیاز ہے. پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے جیسا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سورے میں ہم آج صرف پہلی آیت پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ بیان کرنے کی توفیق دے اور سچ سماعت فرمائے سب کو، اس کی بھی سب کو اللہ توفیق دے. کہ خل جو ہے اضافی ہے، اگر خل نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی ظاہر ہو جاتا ہے. هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، معنی ہو گئے. تو خل جو ہے علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ خل اضافی ہے، اللہ الصمد کافی ہے. تو پھر یہ خل کا مطلب کیا ہے؟ خل کیوں کہا گیا؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے. تو سمجھنے کی چیز ہے خل. جس نے خل کو سمجھا اس نے کل کو سمجھا. اور اس کا نام اور بھی ہے، سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ سورہ توحید بھی ہے. اس کا نام سورہ توحید بھی ہے. ایک ہے لفظ احد، جس کا سیدھا سا ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک ہے، ایک. لیکن یہ وہ ایک نہیں ہے، لیکن یہ وہ ایک نہیں ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا ایک ہے جو مختلف ہے. آپ بولیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ایک واحد ہے، واحد ایک. جب ہم ایک کہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہوتا ہے دو ہوتا ہے، اور ایک سے پہلے صفر ہوتا ہے. اور صفر کا مطلب جو ہے وہ جس کے بھی ساتھ جڑ جاتا ہے صفر، اس کی قیمت، اس کی منزلت، اس کی درجات بلند کر دیا جاتا ہے. اگر ایک کے ساتھ جو ہے تو صفر لگا دیں گے آپ تو وہ بن گیا 10 نمبر. اگر 2 کے بعد لگا دیں تو 20 ہو جاتا ہے. تو صفر بھی یہ ہے، یعنی ایک سے پہلے صفر ہے اور ایک کے بعد 2 ہے، ایک کے بعد 2 ہے، 2 کے بعد 3 ہے. یہ ہے واحد.
یہ ہے واحد، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن یہاں پر عہد کہا گیا، یہ عہد ایسا عہد ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عہد ہے اور وہ واحد ہے۔ عہد تقسیم نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر آپ سے فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہتے ہیں کہ قل، آپ بولیے۔ ارے مولا، آپ کے بندے ہیں سب، آپ آقا ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ کہہ دیجئے نا، یا ایھا الناس هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے سب سے۔ لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے، نہیں، آپ کہیے قل هو اللہ احد۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، ہر اہم بات کو دوسرے تک پہنچانا ہے تو قابل اعتماد کو دیکھا جاتا ہے۔ انسانی فطرت ہے، بہت اسے ہم سمجھتے ہیں، بہت جانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، کرتے ہیں، تب کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ بولیے، آپ کہیے، اپنے راز کی باتیں ادھر بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ دیکھو کیسے ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیدا فرمایا تو اس نور نے کسے دیکھا؟ اس نور نے کسے دیکھا؟ اس نور نے عہد کو دیکھا۔ کوئی چیز تو تھی ہی نہیں وہاں پر، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس عہد ہے اور یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ عہد ایک ہی ہے۔ آپ کہیے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم عہد ہیں، تو قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، سارا عالم، ساری کائنات اس کی نیاز مند ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہم، آپ، زمین، آسمان، یہ تارے، یہ ستارے، یہ سب کچھ نیاز مند ہیں، ہر کوئی نیاز مند ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا ہے۔ تو بات پھر وہی آتی ہے، ایک سے، عہد سے پہلے کچھ نہیں ہے، عہد کے بعد بھی کچھ نہیں، عہد اکیلا۔ لم یلد ولم، یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اللہ کا، اور عزیر علیہ السلام کو بنا دیا بیٹا اللہ کا۔ تو اللہ اس سب کی تردید فرما رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو سورہ اخلاص سے متعلق اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں، اس کے بے شمار، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، رات پڑھ کے سوتے تھے ہمیشہ۔ اور احادیث میں یوں بھی ہے کہ جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ایک شخص نے پڑھا، اب کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کہ ابھی تو ہم امتحان میں بیٹھے ہیں۔ موت کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا مطلب اب ختم ہو گیا، مر گئے۔ جی نہیں،
آپ کے امتحان کا وقت ختم ہوا ہے۔ اس دنیا میں ہم جیتے ہیں تو کیا ہے؟ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، امتحان کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا پرچہ لے لیا گیا، اب آپ کے کریکشن ہوگی پرچے کی، اب آپ کا امتحان میں جو بیٹھے تھے آپ، جو لکھے تھے، وہ سب دیکھا جائے گا۔ اصل یہ ہے معاملہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا، نہیں، ختم نہیں ہوا، ابھی تو آپ کا امتحان ختم ہوا ہے، آپ کے امتحان کی اب آپ کا پرچہ کریکشن ہوگا۔ تو قل هو اللہ احد ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1/3 1/3 قرآن پڑھنے کا ہے۔ جس نے 3 دفعہ پڑھا اس نے سارے قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کے مرنے پر یا کسی معاملے پر کوئی بات بھی ہو، کسی کے نام کچھ فاتحہ دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یہ کہ 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص تو مسٹ ہے، تاکہ اس کو اس کا ثواب ملے، سارے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے۔ اگر 100 آدمی بیٹھے ہیں، ہر کوئی 3 دفعہ پڑھا تو 100 قرآن کا ثواب اس مرنے والے کو دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت یہی تھی، آپ نے یہی کہا کہ اے اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، پھر آپ کے طفیل میں میرے یہ مرنے والے کو پہنچا، یہی ہے۔ اور ایک صحابی رسول مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور ان کا ایک معمول تھا، امام تھے، ان کا معمول تھا کہ نماز میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر جو بھی سورہ پڑھنا ہے پڑھتے، پہلے سورہ اخلاص، پھر جو پڑھنا ہے وہ پڑھتے۔ تو مصلیوں نے کہا کہ یہ مسجد الخبا کے امام تھے، تو لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اس طرح سے کیوں پڑھتے ہیں آپ، یا تو ایک ہی سورہ پڑھیے۔ تو بولے نہیں، ہم تو یہ پڑھتے ہیں، اگر آپ کو رکھنا ہے ہم کو رکھیے، نہیں رکھنا ہے ہم ہٹ جاتے ہیں، آپ لوگ امامت کر لیجیے۔ اب یہ بھی لوگ تیار نہیں تھے کہ اتنی اچھی قرات ہے ان کی، اتنا اچھا پڑھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کے پابند بھی ہیں بیچارے۔ تو بات ہوتے ہوتے چلتے رہی ایسی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تو لوگوں نے آ کے شکایت کر دی کہ سرکار یہ معاملہ ہے، یہ حضرت تو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر کوئی دوسرا سورہ یا جو بھی پڑھنا ہے وہ پڑھتے ہیں، پہلے سورہ اخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ، کدھر ہے؟ تو جی سرکار میں یہاں ہوں۔ تو بولے ہم نے سنا ہے کہ تم اس طرح پڑھتے ہیں، تو کیوں پڑھتے ہو؟ تم کیوں پڑھتے ہو اس طرح سے؟ یہ سورہ اخلاص ہے، پہلے سورہ اخلاص پھر دوسرے سورہ، کیوں پڑھتے ہیں ایسا؟ تو بولے سرکار مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے، اس لیے میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ تو جواب سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تم پر واجب کر دی، جنت واجب ہو گئی سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھا، طریقت میں تو سورہ اخلاص 120 دفعہ پڑھنے کی تائید کی جاتی ہے۔ دیکھو 120 دفعہ پڑھا کرو، روز پڑھا کرو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہی توحید ہے، اسی کا نام ہے سورہ اخلاص، اسی کا نام ہے سورہ توحید، یہی تو ہے ہماری آخرت کا سودا، یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، خوب یاد کرنا ہے، جیسا کہ اس کا حق ہے، اللہ کو خوب یاد کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد، تو جس نے قل کو سمجھا اس نے کل کو سمجھا۔ کل کا مطلب ہے تمام، سارا، پورا، اور قل کا مطلب ہے کہہ دیجیے آپ۔ تو اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، قل کی جگہ قل هو اللہ احد بولتے ہیں، غلط ہے یہ۔ قل هو اللہ احد، قاف سے ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ ہے۔ تو عزیزان محترم،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔